کہتے ہیں کہ ایران کے شیعہ فلسطینیوں کی مدد کرتے ہیں، ہم اس وجہ سے ایران کی حمایت کرتے ہیں، یہ بہت ہی غلط سوچ ہے کہ ایران جو اب جنگ لڑ رہا ہے یہ فلسطین کی نہیں لڑ رہا۔ اگر فلسطین کی لڑتا، اس نے تو حماس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ان کو آگے حملہ کروا کے کہ ہم تمہاری پشت پہ کھڑے ہیں، تم شروع کرو، وہ شروع کر بیٹھے، نتیجے میں ریئیکشن اسرائیل سے ہوا، پورا غزہ تباہ ہو گیا، ان کا ایک میزائل بھی اسرائیل پر فائر نہیں ہوا۔ لیکن اب جو یہ جنگ چل رہی ہے یہ کوئی فلسطین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ایٹمی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جنگ ہے، اور یہ اسلام کفر کی جنگ نہیں، اور یہ ایران کی اپنی جنگ ہے۔ تبھی تو اب جب جنگ کے ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایران کی طرف سے جو بھی شرائط پیش کی جا رہی ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی فلسطین کے متعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کہنا اچھا نہیں ہے، غنی صرف اللہ کا صفت ہے۔ بھائی ایک بات سمجھیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، صفات جو مشترک ہوتی ہیں، لیکن ان کے مصداق میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہم بصیر ہیں، اللہ بھی بصیر ہے، ہم شاہد ہیں، حاضر ہیں، اللہ بھی حاضر ہے، تو ہمارے حاضر ہونے اور اللہ کے حاضر ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ہم عالم ہیں، اب کہتے ہیں نا عالم کو عالم کہتے ہیں نا، اللہ بھی عالم ہے، تو بھائی یہ علم اور جاننا اور اللہ کا جاننا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو یہ کہنا کوئی غلط بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب پاکستان میں بہت سارے علماء ہیں تو شیعہ کو کافر نہیں کہتے، آپ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ دوسرے بڑے بڑے علماء ہیں وہ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی کہنے کا مسئلہ، کیا ان کو مسلمان سمجھتے؟ سب نے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کی بڑے بڑے اکابر کے میں فتویٰ پیش کر سکتا ہوں، سب نے ان کو کافر کہا ہے، اور یہ بات غلط ہے کہ علماء ان کو کافر نہیں سمجھتے، سب ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا نہیں ہے اس کو ووٹوں کی پریشانی، مجبوری ہوگی، ہمیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ مولانا صاحب شیعوں میں بھی فرقے ہیں، کیا تمام شیعہ کافر ہیں؟ اور شیعہ کے ساتھ کہاں تک تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ شیعوں کے بہت سارے فرقے ضرور ہیں، لیکن جب دوسرا فرقہ بولا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی صفت بولی جاتی ہے۔ یہ شیعہ اسماعیلی ہے، یہ شیعہ زیدی ہے، یہ شیعہ آغا خانی ہے، لیکن جب مطلق شیعہ بولا جاتا ہے اس سے مراد اتنا اشری ہوتا ہے، اور وہ سارے کے سارے کافر ہیں، ان کے ساتھ کوئی سماجی معاشرتی تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ کیا حضرات صحابہ اکرام معیار حق ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ بالکل حق ہیں، اور شاید کہ آپ نے لکھا پہلے ہے، تقریر آپ نے بعد میں سن لی ہے، میں نے تقریر ہی پوری اس پر کی۔ کہتے ہیں مولانا صاحب ٹھیک ہے ہم بھی شیعہ کو کافر کہتے ہیں، لیکن بار بار کافر کافر شیعہ کافر کہنا، یہ ضرورت اور حالات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات سمجھیں، 4 کسائی ہیں، 4-5 کسائی ہیں، اور پانچوں کے پاس گوشت کتے کا ہے۔ ہم ایک کسائی سے پوچھا گوشت کس چیز کا ہے، اس نے کہا کتے کا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی کہا کتے کا۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے بھی کہا کتے کا۔ چوتھے سے پوچھا، اس نے بھی کہا کتے کا گوشت ہے ہمارے پاس۔ لیکن جب 5ویں سے پوچھا تو اس نے کہا بکرے کا گوشت ہے، تھا اس کے پاس بھی کتے کا۔ اب ہمارے لوگ دھوکہ ان 4 سے نہیں کھائیں گے، اس 5ویں سے کھائیں گے۔ اس لیے جو اہل حق ہیں ان کو بار بار کہنا چاہیے کہ یہ کتے کا گوشت ہے، بکرے کا نہیں ہے۔ خبردار خبردار خبردار، کوئی گھر سے 9 بجے اٹھ کے آئے گا، کوئی 10 بجے اٹھ کے آئے گا، کوئی 12 بجے اٹھ کے آئے گا گوشت لینے کے لیے، تو بار بار جب کہا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ کتے کا گوشت ہے، کتے کا گوشت ہے، تو سارے حرام سے بچیں گے۔ تو باقی بھی کافر ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تم کون ہو، وہ صحیح سے بتاتے ہم ہندو ہیں۔ تم کون ہو، کہتے ہم سکھ ہیں۔ تم کون ہو، کہتے مجوسی ہیں۔ لیکن شیعوں سے جب پوچھتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے مومنین۔ اب ہمارے لوگ یہاں دھوکہ کھائیں گے، تو اس لیے ہمیں بار بار اور ہر بار کہنا چاہیے تاکہ کوئی مسلمان ان کو مومن سمجھ کر ان کے ساتھ رشتہ ناتا کر کے اپنی بیٹی کو زنا میں مبتلا نہ کرے۔ ایران اور اسرائیل میں کس کی حمایت کرنی چاہیے؟ میں پوچھتا ہوں اگر امریکہ اسرائیل پر حملہ کر دے تو کس کی حمایت کرنی چاہیے؟ جو جواب وہاں ہے وہ جواب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب شیعہ کیوں کافر ہے؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں ہمارے جیسے۔ جواب میں نے پوری تقریر میں دے دیا، ہو گیا جواب؟ یہ میرے خیال میں پہلے کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ اشکال ہے کہ شیعہ میں فرقے ہیں اور ایک ہی طبقہ ہے جو صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے یا گستاخی کرتا ہے۔
हम वही तो कह रहे हैं ना कि एक ही तबका इस्ना अशरी है, और इस्ना अशरी सारे के सारे काफिर हैं, और इन्हीं के मुताबिक कुफर का फतवा है। और बाकी जो शिया हैं उनके जब भी उनका नाम लिया जाता है उनके साथ उनकी सिफत बयान की जाती है। लफ्ज़ शिया जब बोला जाता है उससे मुराद एक ही फिरका इस्ना अशरिया मुराद। भाई देखें, एक बात समझे, इत्तेहाद और मुआहदे में क्या फर्क है। आपने काफिरों से, आपने सलाम ने काफिरों से इत्तेहाद किया था, मिलते थे, तो आप लोग हमारे बड़ों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? अगर वो शिया के साथ दीन के खातिर मिलते हैं तो हमें क्या हर्ज है? भाई एक बात समझे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन काफिरों से मुआहदा किया था वो अहले किताब थे, और काफिरों की बहुत सारी किस्में हैं। एक काफिर की किस्म है गैर मुस्लिम अहले किताब, जैसे यहूद व नसारा। एक काफिरों की किस्म है गैर मुस्लिम गैर अहले किताब, जैसे सिख मजूसी वगैरह। एक काफिरों की किस्म है मुर्तद, जिसने ईमान का दावा किया फिर छोड़ दिया, ठीक है, ये मुर्तद है। और तीसरी किस्म है जिंदीक। जिंदीक उस काफिर को कहते हैं दावा ईमान का करे और अकीदा कुफरिया रखे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कहीं अहले किताब से मुआहदा किया था तो उसको इन जिंदीकों के साथ मिलने पर क्यास करना, ये क्यास माल फारिग और इल्मी धोखा है। सब काफिरों के अहकामात अलग अलग हैं। जिंदीक काफिर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुआहदा नहीं किया। अगर अहले किताब से तो उनका ज़बिया भी हलाल था, उनके साथ एक तरफा निकाह भी जायज था। तो काफिरों की बहुत सारी किस्में हैं, उनके अहकामात अलग अलग हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन काफिरों के साथ मुआहदा किया था वो भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी, सूरह तौबा नाज़िल हुई थी, उनके मुआहदे सारे टूटे थे। लेकिन जो मुआहदा हुआ था वो अहले किताब से था। अहले किताब को, इन जिंदगियों को अहले किताब पर क्यास करना ये इल्मी धोखा है, जहालत है, बहुत बड़ी खाम। कहते हैं हजरत साहब इधर तो शिया नहीं है, इधर शिया काफिर, कहने का क्या मतलब है? देखो भाई, यहाँ अमन है लेकिन थाने फिर भी खुले हुए हैं। यहाँ अमन है, थाने तो फिर भी खुले हुए हैं ना। जहां कोई भी बीमार न हो, अस्पतालें तो फिर भी खुली होती हैं। कभी कभी सेहतमंद आदमी को भी इंजेक्शन लगाया जाता है बचाव का, ताकि जरासीम न हो। और ये चिट्ठी बताती है कि यहाँ जरासीम है, हमने। भाई एक बात समझे, खुमैनी खामनाई दोनों इस्ना अशरी काफिर हैं, सबके अकायद कुफरिया हैं। दलाइल किताबें अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर पेश कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। वो सब के सब मुर्तद हैं, जिंदीक हैं, उनके साथ नरमी, हिमायत और उनके लिए कोई भी दुआ करने की कोई शर्म इजाजत नहीं है। हम अपनी बात जो करते हैं उसके अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने के